170ویں رات شہرزاد نے کہا جب علاء الدین نے اپنے باپ شمس الدین ابو شامات کا خچر دیکھا تو اس نے غلام سے اس کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ اس کا باپ کیا کام کرتا ہے، اور جب اس نے وہی سوال اپنی ماں سے کیا تو جب علاء الدین کی ماں نے اپنے بیٹے کا سوال سنا تو اس نے جواب دیا کہ اے بیٹا، تیرا باپ سوداگری کرتا ہے اور اس کا بڑا کاروبار ہے، اس کے غلام ایسے لین دین میں اس سے مشورہ تک نہیں کرتے جو 1000 دینار سے کم کا ہو، اور اس کی بڑی ساکھ ہے۔ جو مال لوگ اپنے ملکوں سے لاتے ہیں، خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت، سب اس کے پاس آتا ہے اور وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے، اور جو مال دوسرے ملکوں میں جاتا ہے وہ بھی تیرے باپ کے پاس سے ہو کر جاتا ہے، اور اے بیٹا، خدا نے تیرے باپ کو اتنا مال و دولت عطا کیا ہے جو شمار سے باہر ہے۔ اب لڑکے نے کہا کہ اماں جان، تم لوگوں نے مجھے تہہ خانے میں بند کر کے قیدی کی طرح کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ محض اس لیے کہ تجھے نظر نہ لگنے پائے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ نظر لگنے سے مر بھی جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اماں جان، قضاء و قدر سے بھاگ کر انسان کہاں جا سکتا ہے؟ احتیاط کرنے سے قسمت بدل نہیں سکتی، اور جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے اس سے کسی ذی روح کو مفر نہیں۔ جس ذات نے میرے دادا کو اٹھا لیا ہے وہ مجھے اور میرے باپ کو بھی نہ چھوڑے گی۔ آج وہ زندہ ہے اور کل مردہ ہوگا۔ اگر میں باپ کے مرنے کے بعد باہر نکلا اور میں نے کہا کہ میں تاجر شمس الدین کا بیٹا علاء الدین ہوں تو کوئی بھی میری بات نہ مانے گا، اور بوڑھے بوڑھے لوگ کہیں گے کہ ہم نے عمر بھر نہ شمس الدین کا کوئی لڑکا دیکھا اور نہ لڑکی، اور بیت المال والے آ کر میرے باپ کا مال و دولت مجھ سے لے جائیں گے۔ خدا رحم کرے اس شخص پر جس نے یہ ضرب المثل کی ہے۔ انسان مر جاتا ہے اور اس کی آبرو جاتی رہتی ہے، اور ذلیل ترین لوگ اس کے مال اور اس کی بیویوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اماں جان، تو میرے باپ سے کہہ کہ وہ مجھے اپنے ساتھ بازار لے جایا کرے، میرے لیے ایک دکان کھول دے، میں اس میں مال لے کر بیٹھوں اور وہ مجھے خرید و فروخت اور لین دین سکھائے۔ ماں نے کہا کہ اے بیٹا، جب تیرا باپ آئے گا تو میں اس سے کہوں گی۔ جب تاجر گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ علاء الدین اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ تو نے اسے تہہ خانے سے کیوں نکالا؟ اس نے کہا کہ اے میرے چچیرے بھائی، میں نے اسے نہیں نکالا، غلام قفل لگانا بھول گیا اور تہہ خانہ کھلا چھوڑ دیا۔ میں بڑے گھرانوں کی بیویوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ نکل کر ہمارے پاس آیا۔ اس کے بعد اس نے وہ تمام باتیں بیان کیں جو اس کے بیٹے نے کہی تھیں۔ باپ بولا کہ اے بیٹا، اگر خدا نے چاہا تو میں تجھے کل بازار لے چلوں گا۔ باپ کی باتیں سن کر علاء الدین خوش ہو گیا اور سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اسے حمام لے گیا، نہایت قیمتی کپڑے پہنائے، اور ناشتہ کرنے اور شربت پینے کے بعد ایک خچر پر خود سوار ہوا، دوسرے پر اپنے بیٹے کو بٹھایا، اور آگے پیچھے دونوں باپ بیٹے بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ بازار والوں نے جو دیکھا کہ ملک التجار آگے آگے
اور اس کے پیچھے پیچھے ایک لڑکا ہے جو ایسا حسین ہے جیسے 14ویں کا چاند، تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھ ملک التجار کے ساتھ یہ کون ہے؟ ہم تو اسے نیک آدمی خیال کرتے تھے مگر وہ تو پیاز کی طرح نکلا، سر بوڑھا اور قلب جوان۔ اس پر شیخ محمد سمسم بولا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارا سردار بنا رہے۔ بازار کا یہ دستور تھا کہ جب ملک التجار گھر سے صبح کے وقت آ کر دکان پر بیٹھتا تو پہلے بازار کا چودھری تاجروں کے پاس جا کر فاتحہ پڑھتا اور پھر وہ سب مل کر اس کے ساتھ ملک التجار کے پاس آ کر فاتحہ پڑھتے اور صبح بخیر کہتے۔ اس کے بعد سب تاجر اپنی اپنی دکانوں کو چلے جاتے۔ اس روز جب کہ عادت کے موافق ملک التجار دکان پر آ کر بیٹھا تو تاجر اور دنوں کی طرح اس کے پاس نہیں آئے اور یہ نئی بات تھی۔ اس نے چودھری کو پکار کر پوچھا کہ معمول کے موافق آج سوداگر جمع کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے جواب دیا کہ معلوم نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ تجھے اپنی سرداری سے معزول کر دیں گے اور تیرے لیے اب فاتحہ نہ پڑھیں گے۔ اس نے کہا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ چودھری بولا یہ لڑکا کون ہے جو تیرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو بوڑھا اور تاجروں کا سردار ہے، کیا یہ لڑکا تیرا غلام ہے یا تیری بیوی کا رشتہ دار؟ میرے خیال میں یہ تیرا معشوق ہے اور تیرا دل اس پر آ گیا ہے۔ ملک التجار نے ڈانٹ کر کہا کہ زبان تھام، خدا تیری ذات و صفات دونوں پر لعنت کرے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اب چودھری نے کہا کہ ہم نے تو عمر بھر تیری کوئی اولاد نہیں دیکھی۔ اب ملک التجار نے جواب دیا کہ مادہ تولید کو گاڑا کرنے کی دوا تو نے ہی بنا کر مجھے دی تھی، اس سے میری بیوی حاملہ ہو گئی اور یہ لڑکا پیدا ہوا، پھر اس ڈر سے کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے میں نے تہہ خانے میں اس کی پرورش کی، اور میں چاہتا تھا کہ جب تک یہ اپنی داڑھی اپنے ہاتھ سے نہ پکڑ سکے تہہ خانے سے نہ نکلے، مگر اس کی ماں نے نہ مانا اور مجھ سے کہا کہ اس کے لیے ایک دکان کھول کر اس میں سوداگری کا مال رکھوں اور اسے خرید و فروخت کرنا سکھاؤں۔ یہ سن کر چودھری تاجروں کے پاس گیا اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا اور وہ سب چودھری کے ساتھ ملک التجار کی دکان پر آئے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی اور لڑکے کی مبارکباد دی اور کہا کہ اے ہمارے پروردگار، جڑ اور شاخ دونوں کو سلامت رکھ، اور پھر شمس الدین سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ جب غریب سے غریب انسان کے گھر میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی کم از کم ایک کڑائی دلیا پکا کر اپنے دوستوں اور عزیزوں کا منہ میٹھا کرا دیتا ہے، مگر تو نے یہ بھی نہ کیا۔ اس پر شمس الدین بولا کہ اے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تمہارا قرضہ میرے اوپر ہے اور اگر خدا نے چاہا تو میں اسے کل ہی شہر کے باغ میں اتار دوں گا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔